اللہ کرے ہوں مسئلے, اللہ کرے مارا جاؤں میں بھی, اللہ کرے میرا بیٹا بھی مارا جائے, اسی اور کس لیے مارا جانا ہے میں نے, ورنہ بھی اسپتالوں میں نے مارا جانا ہے, جس مرضی بل گیٹس کے پیچھے لگوں گا, میں نے مارا پھر بھی جانا ہے. پڑے ہوئے بھرے ہوئے قبرستان جنہوں نے ہزار سال کے پلان بنائے تھے کروڑوں اربوں روپے کے, مارا تو پھر بھی جانا ہے میں نے. جائیں قبرستانوں میں دیکھیں کتنی عمر کے بچے اور بڑے لیٹے ہوئے اس وقت. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پر لڑکیوں کو تو بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتی ہو, یا پھر تم جو صرف شادی کے لیے تم نے پڑھنا بھی, اس کے بعد بھی تم نے صرف برتن ہی دھونے ہیں تو تم کیوں پڑھ رہی ہو. یا پھر کوئی لڑکی جو ہے وہ واقعی ہٹ کے تھوڑا اسلام کے لیے یا پھر اپنی سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کرتی ہے تو اس کو سارے بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور لڑکوں کو تو یہی سکھایا جاتا ہے کہ بھائی تم نے اپنا کنبا سنبھالنا ہے تو جاؤ پڑھو اور مزدوری کرو. بیٹا آپ کا نام کیا تھا؟ مقدس. مقدس, عمر کتنی آپ کی؟ 19 سال. 19 سال میں آپ کو کلمے کا مطلب آ جانا چاہیے. یہ ایگزیکٹ بیماری ہر دور میں انسانوں نے دوسرے انسانوں پہ لا دی ہے, اور اس بیماری کو اللہ تعالیٰ نے توڑا تھا لا الہ الا اللہ سے, کہ لوگوں کو نہیں تم نے خوش کرنا, تمہارے الہ بس اوپر ایک ہے, یہ لوگوں کو کیوں خوش کر رہے ہو؟ میں نے کہا نا کھڑے نہیں ہو سکتے, کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ خود نس کیا اسلام کی کہ آپ صرف اللہ کے لیے کام کریں گے. اور یہ بہانہ ہے خواتین کے پاس کہ لوگوں نے کہا ہے تم کچھ نہیں کر سکتی تو میں نے مان لیا. اتنی اچھی ہیں آپ, لوگوں کی ساری باتیں مان لیتی ہیں, شاباش. پاکستان میں کوئی ایک لڑکا کبارہ نہ ہوتا اگر آپ ساری باتیں مان لیتی تو. یہ کہانیاں میرے آگے نہیں چلیں گی. اور پاکستان کے تمام لڑکوں کی 4 بیویاں ہوتی اگر آپ لوگ ساری باتیں مان لیتی تو. اپنی دفعہ آ کے آپ کو بندوقیں مل جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی وعدہ پورا کر. میں بڑی مظلوم ہوں یا اللہ, تجھے تو پتا میرا باپ بڑا ظالم تھا اور شور تو مجھے روز مارتا ہے. نو سر, میں یہ بات نہیں کہہ رہی, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, کیوں بات کرتے ہیں سوسائٹی کی؟ ہم خود ہی تو سوسائٹی ہے. اللہ نے سوسائٹی کی بات کی نا بیٹا, اللہ سوسائٹی کے اوپر نبی نافذ کرتا ہے نا, کہ سوسائٹی نے اپنا نظام بنا لیا ہے, یہ لو میرا نظام. کتنے 1,24,000 دفعہ اللہ تعالیٰ آئی ڈی کارڈ ایشو کریں ہمیں, 1,24,000 دفعہ آئی ڈی کارڈ ایشو ہو رہا ہے. اللہ لیکچر دینے پہ آتے نا 1,24,000 ہم نے ایک دفعہ نہیں سننا تھا. اللہ نے پوری لائف گزروائی 1,24,000 دفعہ انسانوں کی نفسیات کی کہ یہ لو پھر سائیکل, یہ لو پھر سائیکل چلاتا ہوں. 1,24,000 سائیکل چلائیے ایک ہی سنت کی کہ یہ نفسیات چلائے گی تمہارا گروپ جماعت. یہ اس کا آنسر ہے. ٹریننگ پہ ٹریننگ پہ ٹریننگ, 1 گھنٹے کی ٹریننگ میں لوگ سی ای او بن جاتے ہیں. ادھر 1,24,000 بندے اپنی پوری لائف اس ٹریننگ سائیکل سے گزار کے میں دیکھیں, تب قرآن ترتیب پایا. آپ سے میں نے اللہ تعالیٰ نے کوئی نعوذ باللہ کیجول لیول پہ کہانیاں سنائی ہیں انبیاء کی, ہمیں وہ سائیکلز بتائی ہیں کہ دیکھو سوسائٹی اپنے آپ کو کیسے گندا کرتی ہے, اسپیشلی خواتین. مفت کے پریشر لیے میں آپ نے اوپر, اور مجھے پتا ہے نہ لیے ہوئے, کیونکہ جب موقع ملتا ہے نا آپ کو تو آپ وہ پریشر توڑ کے نکل آتی ہیں کورٹوں تک, کچہریوں تک, کہ مجھے طلاق چاہیے اس بندے سے, میرے سے دوسری بیوی برداشت نہیں ہو رہی. اس وقت گر جاتی ہے سوسائٹی. نو سر, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سوسائٹی تو ہم خود مل کے بناتے ہیں, تو اگر ایچ اینڈ انڈیویجول اپنا مائنڈ چینج کرے گا تو پھر ہم آپ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے بیٹا. ابھی تک مر جائیں کیا ہوگا؟ مر جائیں گی نا تو مر جائیں. کتنے 100 سال زندہ رہنا سوسائٹی کے در پہ. سر سوسائٹی سے ڈرنا ہی تو نہیں ہے نا, تو پھر ماں باپ آ کے قسمیں کیوں دیتے ہیں لڑکیوں کو؟ اور جو اللہ نے قسم لی تھی وہ چھوڑ دی. تو سر ماں باپ کو چھوڑ کے جائیں گے تو پھر اور چھوڑنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ انہی کو تو ٹھیک کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو سر وہی تو بات ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. بیٹا میں آپ کو آسان کر کے بتاؤں, مسلمان لڑکی کا نا کام ماں باپ کو جتنا ڈیل کر سکتے کرے, مگر اپنے بچے کے اور اللہ کے بیچ میں اپنے 2 نمبر شوہر کو نہ آنے دینا. سائیکل ریپیٹ نہ ہو جائے تمہاری نانی سے جو چلتی آ رہی ہے. بس یہ میں آسان کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کو ملا ہے ٹف کام کہ چلنا پہاڑ توڑنا, چلو آؤ شاباش پہاڑ توڑیں, آئے نا ذرا. کون سا پہاڑ؟ سب سے پہلے اندر والا پہاڑ, کہ میں تو پارلیمنٹ ہاؤس میں جا نہیں سکتا تھا, سیکیورٹی گارڈ پکڑ لے گا مجھے. آپ کہہ رہے ہیں میں نظام بدلوں. مائکرو فون کس کے پاس ہے جی؟ کوشچن ہے کسی کا؟ جی پوچھیں. السلام علیکم سر, محمد ابوبکر بات کر رہا ہوں, ہری پور یونیورسٹی ایم فل اسٹوڈنٹ. سر یہ محترمہ نے جو سوال کیا سر آپ وے فارورڈ بتائیں, کیونکہ ان کا ایک سوال ہے, اس کے بعد آپ نے بہت
तामुल मिजाजी का मुजाहरा नहीं किया और उनको जो है ना आपने गोली मार दी। गोली नहीं मारी, आपने एक बहस शुरू कर दी। आप सर उनको एक तामुल से सुने और उसका वे फॉरवर्ड बताएं। ये तो नहीं बात कि आप बच्चे पैदा करें, ये करें, वो करें। बच्चे पैदा करें नहीं, मतलब शादी और ये वो, आप शादियों के किस्से आप लेने शुरू हो गए। आप वे फॉरवर्ड बताएं कि वो कह रही हैं कि हम इस सोसाइटी में कैसे रहें। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अबू बकर नाम। मोहम्मद अबू बकर। आप शादी ब्याह और इस तरफ से, मेरी पूरी बात सुन ले तो काइंडली सर आप तामुल मिजाजी से सर आप उनके सवाल को समझे। और ये एक ख़वातीन का सवाल नहीं है, तकरीबन सभी का ये सवाल है कि इस सिस्टम में, इस सोसाइटी में हम आगे कैसे जाएं। ठीक है, थैंक यू सर। हो गया। और सुने, पहले तो इस तरीके से लड़ाई करना सीखें कि जिस तरीके से किया अबू बकर। सबसे पहले ये सीखें कि अपनी बात पहुंचानी है। मुकद्दस समझ लें, स्पीकर से या मुआशरे से या बड़ों से इंटिमिडेट नहीं होना। जो चीज बिलीव की है बताइए। सबसे पहले ये हिम्मत पैदा करें। ये इतनी किल्लत में है ये हिम्मत पाकिस्तान में। ऐसे डर रहा होता है एक लड़का, मर्द मुसलमान मारा है, कांप रहा होता है। शेख रशीद आ गया, शेख रशीद आ गया। मानना पड़ेगा ना आपको। आप गौर से सुने मोहम्मद अबू बकर, मैंने मुकद्दस को एज अ गर्ल, उसकी नफ्सियात में जो बीज बोया ना अभी, वो फल देना मेरा सबसे पहला मकसद है। देखिए, जब मैं क्लोजिंग सबमिशन करूंगा ना, समरी बोलूंगा, उसमें लड़कियों का 2 काम बता दूंगा कि क्या करना है आप। मगर जो जड़ है ना आपकी, वो डर है। डर, वो डर असल में उन जिन्नों का है। वो जिन असल में एग्जिस्ट नहीं करते। वो पीर साहब वाले जिन्न हैं, जैसे कहते हैं ना आप पे जादू हो गया है। ये वही वाला जादू आप पे हुआ है। असल में कोई सोसाइटी का प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। सोसाइटी का प्रेशर हर शहर और हर गांव से ऐसी एग्जांपल निकल रही है लड़कियों में कि जिन्होंने अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट किया। जमात इस्लामी की कोई है इधर? कोई है? जमात इस्लामी ने अपना सर्कल क्रिएट किया ना, खवातीन का क्लस्टर्स बनाए हैं और दौरा कुरान शुरू किया। इतनी बड़ी अचीवमेंट है ये अल हुदा वाली लड़कियां क्या कर रही हैं? क्लस्टर्स बनाए ना लड़कियों के। आप समझने की कोशिश करें। मैं आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि सबसे पहले उस चीज को गलत मानना शुरू करें जो पीछे से चलती आ रही है। अगर आपने अभी बहाना किया ना, जो मौलवी साहब कर रहे हैं इस्लाम के साथ इस वक्त, जो चर्च ने किया था, मैं अपनी बेगम से कहूं कि ये मेरा फलसफा है, ये कानून चाहिए घर का। बच्चों को मैं दर्स दे के जाऊं दफ्तर, और पीछे से अम्मी के हाँ हाँ तुम्हारे अब्बू ग्रेट आदमी है, ग्रेट, मगर उनकी बातों का ये मतलब नहीं था। तो चलेगी तहरीक मेरे बच्चों में? तो यही करते हैं सारे कि अल्लाह ताला क्या बात करें, और नीचे दाढ़ी वाले बंदे और प्रोफेसर साहब कॉलेज के, टीचर स्कूल के, सब के सब नहीं कुरान का ये मतलब नहीं है असल में। तो ये वाली बातों के जवाब दे दें आप। सर मौलवी क्यों मार देता अल्लाह ताला पत्थर मार के लूत अलैहिस्सलाम की कौम के? अगर ये काम नहीं तो कोई और तो काम होगा। उस काम के लिए 2-3 स्टेप्स हैं, अभी बताता हूं आपको, ठीक है? जो आपने एटलीस्ट आपने इस उम्र में आप लोगों ने स्टार्ट ना किए, अपने नॉलेज के, अपने स्किल के और अपने एट्रीब्यूट के। ये 3 गौर से समझ लें। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान जो कि 30-40 साल दुनिया में रहे और उसके खास औसाफ, कैरेक्टर एलिमेंट्स प्रोड्यूस ना हुए हो ही नहीं सकता। दुनिया निजाम ही ऐसे चला रही है। आप डिपेंड करता है वो कौन से कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स बनेंगे। वो पता कैसे पता चलता है? गौर से सुने। जब बच्चा छोटा होता है ना और 12वें-13वें साल क्रॉस कर चुका, तब तक गेम ओवर हो चुकी है उसकी। जिसने उस टाइम गेम बना दी। बाद में फिर कोई बहुत ही नेक अल्लाह का वली उस्ताद मिल जाए तुक्के से, कोई बहुत ही बड़ा बुजुर्ग जबरदस्ती आके खींचे उसको, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मोहल्ले में, और किसके तुक्के लग जाते हैं, असाता ही के एहसानों तरह दबे हो ना हम सारे, वो खींचते हैं हमें आके कि किधर चल रहा है। गौर समझिए लाइफ साइकिल को। ये लाइफ साइकिल बहुत जरूरी है आपके लिए समझना कि आप सबके कुछ खास कैरेक्टर एलिमेंट्स बन चुके हैं। मैं तो शर्मा जाऊं, दुनिया पूरे बड़े बड़ा गोरा शर्मा जाए, कुछ खास कैरेक्टर आपके अंदर ऐसे हैं जो एफिशिएंसी प्रोड्यूस करते हैं। अब वो किस चीज की एफिशिएंसी प्रोड्यूस करते हैं? वो उस पर्पस की जिस पर्पस को मां बाप बच्चे के सामने प्रैक्टिस कर रहे होते। वो फलसफा आप और मुझे एक ही मिला था, अरबपति बनना है, ज्यादा बीवियां, ज्यादा बच्चे, बड़ी गाड़ियां, यही पर्पस मिला था ना हमें। उसके कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स खुद ही बन रहे होते हैं। पर्पस खुद डिफाइन करता है कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स बनेंगे। हमें पता भी नहीं होता हमारे एट्रीब्यूट्स बन रहे होते।
ابھی میں آپ سے کہوں نا کہ اس سیشن کے بعد جس نے بیسٹ سوال کرنے ہیں, کوئی سے دو بیسٹ سوال, ایک لڑکا ایک لڑکی, اس کو میں 2.5 لاکھ روپے کی جاب اپنی کمپنی میں آفر کرتا ہوں. اچانک آپ کی ایفیشنسی بڑھ جانی. سمجھنے کی کوشش کریں, میں نے آپ کے ذہن کے اندر وہ بیج آشکارا کیا ہے, بویا تو کسی اور نے ہے. ہم کسی ایک گیم کے بہت اچھے کھلاڑی ہیں, اللہ تعالیٰ نے مشین اتنی زبردست بنائی ہے, سیلف سفیشینٹ. جب اسلام کی باری آتی ہے ہم زیرو ایفیشنسی پہ آ جاتے ہیں, نہ نالج ہے, نہ اسکل ہے, نہ کریکٹر ہے, کیونکہ وہ گیم نیچے بچپن میں کھلائی نہیں گئی تھی. نبی علیہ السلام نے کہا جس نے 2 بیٹیوں کو اور 1 بیٹے کو میری نہج پہ بالغ کر دیا, 12 سال کا کر دیا, جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا کہ تم اگر صحیح گیم کا حصہ بنا دو گے تو اس کے کریکٹر خود ہی بن جائے, ایٹریبیوٹس خود ہی بنیں گے اس کو پرپس بار بار ریوائز کر کے بتاؤ, ان چیزوں پہ جھاڑو, ڈسٹنگ کرو کہ جن چیزوں کا پرپس سے تعلق نہیں. 12ویں سال میں کیا اس نے ارب پتی کروڑ پتی بننا ہے, کیا کرے گا وہ؟ اسکول جاتا نا. 12ویں سال کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کہا تم لے لو, نبی علیہ السلام نے کہا باقی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں. اس لیے کہا تھا مقدس سائیکل نیچے نہ آنے دینا, بس صرف 12 سال کی محنت ہے اور اس کے بعد آپ اور نبی علیہ السلام ایسے ہیں. کوئی چھوٹا واقع اس وقت کیا ہوتا ہے ایسا, وہ گیم کے رول ڈیفائن ہو رہے ہوتے ہیں. ہر بندے نے دیکھے, ہم سب لڑکے اپنے باپ کو دیکھ کے ہی وہی گدی سنبھالنی ہے نا ہم نے, جو باپ نے چھوڑنی ہے, چاہے وہ بزنس کی ہو, چاہے وہ نوکری کی ہو, چاہے وہ پیر صاحب کی ہو. آئے کیا وہ ایٹریبیوٹ آپ کے خود بنے ہوئے ہیں. اب اپنے سامنے آئینہ رکھیں اور دیکھیں کہ میں کس گیم کا کھلاڑی ہوں. بڑا تیز کھلاڑی ہوں میں, یوسین بولٹ ہوں میں, وسیم اکرم ہوں, کسی نہ کسی گیم کا عمران خان ہوں میں. وہ امی ابو نے بنائی تھی, اور اسکول ٹیچر بھی اسی امی ابو کی سہیلی تھی. اس نے بھی کہا امی ٹھیک کہتی ہیں بیٹا, یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. اس کو آپ لوگ سوسائٹی 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 بولی جا رہے ہیں. وہ گیم جو ہے اس کو ٹھپا لگوانا ہوتا کہ یہ گیم کھیل لیں. ہاں مولوی صاحب گیم کھیلو, ہاں کھیلو نا بیٹا, دین اور دنیا کو بیلنس کیا کرو. اچھا تو پھر دین کا وہ جنت والا انتظام وہ بھی ہو جائے گا, بس نماز پوری پڑھا کر. اور کیا آیت سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے 600 دفعہ صلات کا لفظ استعمال کیا قرآن میں, یہاں پہ کیوں نہیں کیا؟ ادھر آ کے بھی بتا دیتے ہیں کہ جن و انس کو صلات نماز کے لیے پیدا کیا. ادھر آ کے عبادت کیوں کہہ دیا؟ اللہ نے بتایا کہ کس عبادت کا وعدہ لے کے نیچے آیا ہوں میں. انتظام لوگوں کا کر, کس لوگوں کا؟ جو سب سے کمزور ہے اس کو کہیں اللہ سے دوری نہ ہو جائے, سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ, معاشرتی طور پہ. جو سب سے کمزور ہے وہ اللہ کے دور نہ ہو جائے, اس کا انتظام تو نے کرنا ہے. یہ ہے اسلام. جو برازیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں اللہ سے دور ہو جائے. ہر نبی آ کے پورا مشن پوری دنیا کے لیے کر رہا ہے, پوری دنیا کے لیے. اور ہر پاکستان کا عالم بیٹھ کے کہہ رہا ہے نہیں یہ مشن نہیں تھا, یہ مشن نہیں تھا. خالی ایک ڈاکٹر اسرار جیسا نام آپ کو آپ کے ٹائم پہ ملتا ہے جو کہہ رہا ہے بھائی مشن یہی تھا. اس سے پہلے مودودی صاحب مشن یہی تھا, اس سے پہلے مجید صاحب مشن یہی تھا, اس سے پہلے انور صاحب مشن یہی تھا. گن کے ہزاروں میں سے ایک بندہ ہے جو یاد کرا رہا ہے. یہ سید قطب ایک بندہ یاد کہ بھیا کوئی وعدہ ہوا ہے, کوئی وعدہ نہیں ہوا, یاد نہیں آ رہا. کیوں نہیں یاد آ رہا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک یہودی اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے پریزنٹ کر دیا اور وہ کہہ رہا ہے ہم سے بھی وعدہ ہوا ہے, یہی وعدہ ہوا ہے. مسلمان سارے کے سارے صحابی اس وعدے کی لٹرل ڈکٹیشن ہے ہمارے سامنے. ایک صحابی جن کا نام آپ نے سنا ہو, آپ بتا دیں تزکیہ نفس کرتے تھے بیٹھ کے, پوجا پاٹ کے لیے کرتے, دنیا میں مشن لے کے نہیں چلے. بتا دیں جن لوگوں کا آپ نے نام سنے میں نا, اور 35 40 50 نام جو آپ نے سنے میں, ان میں سے 32 35 لڑائیاں ہر بندے نے لڑی ہوئی ہیں. وہ کیوں نہیں تزکیہ نفس کرتے بیٹھ کے؟ سوچیں تو صحیح. ایک ہی بیٹا جابر بن عبداللہ بن حرام کا ایک ہی بیٹا, 8 بیٹیاں, اور کیا ہو رہا ہے؟ کرے نکل رہے ہیں. اس غزوے میں میں جاتا ہوں, اگلے غزوے پہ تو جائیں. بدر میں جابر بن عبداللہ چلے گئے, احد میں عبداللہ بن حرام چلے گئے. ان کو تزکیہ نفس نہیں چاہیے تھا کہ بھائی پیچھے سارے خاندان کا انتظام کون کرے گا؟ غور سے سمجھیں اس بات کو. ہم نے جان کے وہ غزوے اپنے گھر کے باہر دروازہ بند کر کے لاک آؤٹ کر دیے
کہ میں نے لڑائی نہیں کرنی. اور کون کہہ رہا ہے آپ کو خون و خون ہونے کے لیے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس وقت سیاسی طور پہ اپنے آپ کو انتظامی کر لیں کہ میں گھر کی سیاست تو اللہ کے نام پہ کنٹرول کر لوں, کہ جو فلسفہ جائے گا وہ تو میں اصول ابو جی اللہ کے اصول ٹیسٹ ہوں گے. بس ابو آپ سے کہہ رہی ہوں, آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے اصول توڑے ساری, پھر میں گھر چھوڑ دوں گا. کیوں؟ کیونکہ مصعب بن عمیر نے بھی تو گھر چھوڑ دیا تھا اپنے باپ کا. اللہ کے نام پہ چھوڑوں گا, اس کو کہتے ہیں ہجرت. ورنہ پورا اسلام آباد, کراچی, لاہور بھرا ہوا لڑکیوں کے ہاسٹل سے کیا کرنے میں, نوکریاں کرنے آئے. ٹھیک ہے کرے نا, کس نے منع کیا؟ گھر چھوڑتے ہیں پیسوں کے لیے, تب کوئی مسئلہ نہیں, سوسائٹی ٹھیک ہے. پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں لڑکیوں کو تو چلیں, جو بھی موقع ملنا ہے آپ کو تو روز 100 موقع ملتے ہیں کہ آج ابو بکر بن جا, آج علی بن ابی طالب بن جا, عمر بن خطاب بن جا. کھوکھے میں بیٹھ کے وہ پورا کا پورا موقع ری ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں کہ تو بھی نہیں کر رہا, تو بھی لوکل مسلمان ہے, چل میں بھی ہوں, چل خیر ہے. ایک دوسرے سے بہانے لے کے پوری تحریک ضائع کر دیتے ہیں. اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہاں پہ کھڑے ہو کے میرے سامنے اور اپنے آپ کو پیٹ رہے ہوگے کہ یا اللہ میں نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا تھا. اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس وقت اپنے اپنے کلسٹرز بنانے شروع کر دیں. ایک اپنے آپ کو بچانا بند کر دیں. خدا کی قسم بیسک اصول بتا رہا ہوں, سب سن لیں. اگر آپ نے 10 بندوں کا بھی ذمہ لے لیا نا, 10 لڑکیوں کا بھی, اللہ آپ کے اندر وہ کریکٹر بنا دیں گے کہ آپ 1000 کا ذمہ لیں گے. آپ خود امپروو ہونا شروع ہو جائیں گے. نام لینا آسان ہوتا ہے, عائشہ صدیقہ, فاطمہ الزہرا, نام لینا آسان ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں بس 6 لڑکیوں کا ذمہ لے لیں, 10 کا لے لیں. آپ کو میں نے اتنا چھوٹا ذمہ نہیں دینے آیا نا ادھر. آپ نے لاکھوں کا ذمہ نہ لیا تو خدا کے واسطے اپنا نام بدلیں نا, کوئی اور کام کریں. آپ ہمیں تو کنفیوز نہ کریں کہ مسلمان ایسے ہوتے, کیونکہ اتنی بڑی نفسیات اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہوتے ہیں, بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ نفسیات اللہ نے بتائی ہمیں کہ چھوٹا بچہ جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کا کوئی قانون ہے, بس یہی ہے گیم. تو دیکھ لیں زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت. اپنے کلسٹر بنانا ابھی شروع کریں کہ بھائی میری شناختی کارڈ میرا اللہ نے ایشو کر دیا ہوا ہے, یہ لو شناختی کارڈ دینے آئی ہوں میں دنیا میں دینے آئی ہوں دنیا میں. ایکشن دکھاؤ مجھے, آگے انفلوئنس کیا کر رہے ہو. ایسا ایسا چھوٹا بچہ, سنگر, ڈانسر, میک اپ کرنے والی لڑکیاں, بچیاں, کھانا بنانے والی, وہ اپنا انفلوئنس کریٹ کر کے آپ کے روز آپ کے یوٹیوب پہ بیٹھی ہوتے. روز عمر کی کیا تھی وہ بھی توڑ دی یوٹیوب نے. 8 سال کی بچی کا 20 ملین کا یوٹیوب چینل, کس چیز پہ انفلوئنس کر رہی ہے؟ میک اپ سکھاتی ہے, ڈانس سکھاتی ہے. آپ سب کے موبائل میں پڑی ہوئی وہ ویڈیوز. اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے ہاں نظام ایسی, انسانی نظام ایسے ہی چلتا ہے, انفلوئنس ایسے ہی کریٹ ہوتا ہے. آپ نے خالی اپنی کریڈیبلٹی بنانی ہے, سیرا کے تھرو سینس لے لیں, نالج لے لیں. نبی علیہ السلام, میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں, میں اپنی مثال دیتا ہوں, کبھی دیتا نہیں ہوں میں کہ اپنی کہانی سنانے نہیں آؤں, میں نبی علیہ السلام کی کہانی سنا رہا ہوں. کہ جب نبی علیہ السلام نے مشن شروع کیا تھا, سوچیں ذرا, میں آپ سے کہتا ہوں کوئی ایک نام بتائیں, اینڈ سے اپنا کوئی نام بتائیں, کوئی بھی بندہ اپنا نام بتائیں. حسان کتنی عمر ہے آپ کی؟ 24 سال کی. حسان سے میں کہتا ہوں چل بیٹا مشن لے کے چل. اب ہری پور سے شروع کر, ہزارہ کو پکڑ, پھر پاکستان اور پھر دنیا. یہ 3 سٹیپس ہیں نا. آپ سوچیں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہی مشن دیا تھا. کیا کریں گے آپ؟ سب سے پہلے علی بن ابی طالب ڈھونڈیں گے نا گھر پہ, سب سے پہلے ختیجہ ڈھونڈیں گے نا, پھر اپنے بیسٹ فرینڈ ابو بکر کو پکڑیں گے نا. یہی کیا نا نبی علیہ السلام نے. تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں آپ کو, اپنا کلسٹر شروع کریں, دنیا کو بنائیں گے, اسی وقت مسئلے شروع ہو جائیں گے آپ کے. ہاں اللہ کرے ہوں, اللہ کرے ہوں مسئلے, اللہ کرے مارا جاؤں میں بھی, اللہ کرے میرا بیٹا بھی مارا جائے. اسی اور کس لیے مارا جانا ہے میں نے, ورنہ بھی اسپتالوں میں نے مارا جانا ہے. جس مرضی بل گیٹس کے پیچھے لگوں گا, میں نے مارا پھر بھی جانا ہے. پڑے ہوئے بھرے ہوئے قبرستان جنہوں نے 1000 سال کے پلان بنائے تھے کروڑوں اربوں روپے کے, مارا تو پھر بھی جانا میں نے. جائیں قبرستانوں میں دیکھیں کتنی عمر کے بچے اور بڑے لیٹے میں اس وقت. کس کو کیا پتا کیا مرنا ہے آپ نے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نبی علیہ السلام کی اس سائیکالوجی کو سمجھیں کہ جب انہوں نے مشن لے کے چلے تو کیا سوچتے ہوں گے وہ کہ میں کیسے کروں پوری دنیا کے تمام دشمن, موسٹ پاورفل پیپل, ان کو میں کیسے بتاؤں کہ سب غلط ہو. نفسیات کیوں نہیں سمجھے سیرا کی ہم لوگ؟
ایگزیکٹ سیم مشن کاپی کرنا ہے آپ نے. سوسائٹی, خدا کی قسم آپ کو تو اتنی اچھی سوسائٹی ملی ہے کمپیئر ٹو جو جاہلیہ کا مکہ تھا. آپ کو آپ کی امی نے کارپیٹ میں رول کرنے کے بعد نیچے سے آگ لگا دینی ہے. بتاؤں کس کو لگائی تھی؟ پڑھے تو تھی. کس کی ناک کاٹ دی گئی تھی؟ کس کی انگلیاں روز کاٹی جاتی تھیں؟ اپنے گھر کے اندر ہوتا تھا, اپنے گھر کو فتح کرنے لگی تھی وہ. آپ کے گھر والے تو نام نہاد ہی صحیح جو بھی ہیں, دل سے تو مسلمان ہے نا. ان کو تو پتا ہے, ایک خاص ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ہے ان کا کہ یار یہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تھوڑی دیر بعد سمجھ آ جائے گی. 3 بندے تھے میرے پہلے یوٹیوب سیشن میں, 3 بندے. ایسے ہی ہوتا ہے بیٹا, ہر بندے کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نہیں کسی اور سنت پہ رکھا, ہم آئی کیا اوقات ہے. پہلے علی بن ابی طالب ڈھونڈو گھر پہ, ٹھیک ہے, ٹرین کرو اس کو کہ وہ مشن آگے لے کے چلے گا. تکے پہ نہیں علی بن ابی طالب آخری خلیفہ بنے. اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں کہ لاسٹ آف دا لاسٹ سرٹیفکیشن بھی اللہ کے نبی کے گھر سے آئے گی. تکے پہ نہیں امام مہدی نے علی بن ابی طالب کے اولاد سے آنا, گھر سے پلے میں. ایسے نہیں ختیجہ مل جانی آپ کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختیجہ علیہ السلام ملتی ہوتی ہیں. پہلے کریکٹر بنائیں گے تو ملے گی. خالی مومن آپ بیوی ڈھونڈنے سے مومن نہیں ہو جائیں گے آپ. گھر سے شروع ہوتی ہے کہانی. ہر انسان نے گھر سے شروع کرنی ہے. اپنا کلسٹر خود نہیں سیکیور کیا, کسی اور کا کیا کرنا ہے. مولانا مودودی کی نا جب شادی ہو رہی تھی تو اعتراض اٹھ گیا کہ جی آپ مولوی ٹائپ ہیں, وہ خاندان دوسری ٹائپ کا خاندان ہے. تو مولانا مودودی نے کہا کہ نہیں میں انکار نہیں کر رہا, میری طرف سے رشتہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا نہیں مسئلہ نہیں ہوگا ایسے, اگر ایک اپنے گھر کو نہیں میں دعوت پوری کر سکتا, میں دنیا کو کیسے پہنچاؤں گا. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنا انفلوئنس کا کلسٹر ابھی شروع کر دیں. خدا را انٹلیکچوئل وار فیئر اسی طریقے سے ہوتی ہے. سب سے پہلے 100 اسٹاپیں کریں لوگوں کی, اور اگر آپ نے 100 کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے تو 1000 2000 10,000 کو ریچ کریں گے آپ. یہ لائف سٹائل ہے آپ کا. مسجد سے السلام علیکم رحمۃ اللہ کر کے گھر آنا لائف سٹائل نہیں ہے آپ کا. صحابہ کے ٹائم میں مسجدیں سیوک سینٹر ہوتی تھیں. ہمارے مسجدیں دیکھیں کیا حالات ہیں. جماعت ہوتی ہے باہر اتنا بڑا تالا لگا دیتے کہ چلو کوئی اندر نہ آ جائے, اللہ کے گھر نہ آ جائے کوئی. جو پوجا پاٹ کا کام تھا ختم ہو گیا, نماز ختم, اگلی نماز پہ کھولیں گے مسجد. سینٹرل پلر تھا ہمارے سیوکس کا, ہمارے سیوک سینٹر مسجد ہوتی تھی. مسجد نبی سے پورا اسلام پھیلا ہے, اور یہاں پہ اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہے. مسجد میں سونا منع ہے. یہی ہے نا ہمارے پاس. سو یو نیڈ ٹو اسٹارٹ. اور خدا کا واسطہ بھی امریکہ کا ٹارگٹ نہ لیں, ابھی اپنا ٹارگٹ لیں. نمبر 1. نمبر 2, ہاؤ آر یو انفلوئنس. اور آپ بہت اچھے انفلوئنسرز ہیں, خدا کی قسم آپ کے ایسے ایسے جگر ہے, آپ پہ جان دیتے ہیں. اگر آپ کا انفلوئنس نہ ہوتا تو آپ پہ جان نہ دیتے, آپ کی دوستیاں ہی نہ ہوتی. یو ہیو دیٹ نیچرل اٹریکشن. All I'm trying to tell you is start doing it for the right الہا. ورنہ بھی ہم کسی اور الہا کے لیے کر رہے ہیں, بڑے ایفیشینٹ ہیں. ٹھیک ہے.